رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المسلم اخو المسلم لا یخونہ ولا یکذبہ ولا یخذلہ۔ یہ ایک طویل حدیث ہے جس میں چند باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان سے متعلق معاملے کے حوالے سے ذکر فرمائی ہیں۔ پہلی بات تو یہ فرمائی کہ مسلمان کا بھائی ہے۔ انما المؤمنون اخوہ، قرآن کریم کے اندر بھی اللہ رب العزت نے یہ پیغام دیا ہے کہ سارے مسلمان یہ آپس میں بھائی ہیں۔ ایمان اور اسلام اور کلمہ، اس کی بنیاد پر پوری انسانیت میں بسنے والے ہر فرد کا آپس میں ربط ہے، اور اس ربط کی وجہ سے سارے مسلمان ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ بلکہ بعض روایات میں، جیسا کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اور ذکر آگے فرمایا ہے، کہ ایک عمارت کی طرح ہے۔ اب مسلمان کے لیے کیا حقوق ہیں، اس پر مختلف تعلیمات موجود ہیں۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتوں کی طرف ہماری رہنمائی فرمائی ہے، اور جو اس وقت اس معاشرے کی اہم ترین ضرورت ہے۔ پہلی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، لا یخونہ، وہ مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ خیانت نہیں کرتا۔ ہم کیا سمجھتے ہیں خیانت؟ کہ جو ہے کسی کی چیز لی اور وہ اس کو کسی اور کے حوالے کر دیا، یہی خیانت ہے؟ نہیں، جتنی بھی چیزیں امانت ہیں ان کے اندر خیانت کرنا وہ اس میں شامل ہے۔ مثلا راز امانت ہے، اس کو بیان کرنا خیانت ہے۔ کسی نے آپ کو کوئی ذمہ داری دی، چاہے وہ کاروبار کی تھی، معاملات کی تھی، تجارت کی تھی، آپ کسی بھی طرح کسی کے ماتحت تھے، وہاں آپ کو ذمہ داری مل گئی، اس کو پورا کرنا امانت ہے، اور اس میں کمی کوتاہی کرنا یا اس کو نقصان پہنچانا یہ خیانت ہے۔ اسی طرح کسی نے اپنی اولاد کسی ادارے کے سپرد کی، ان کو کچھ دین سکھانے کے لیے، ان کو دنیاوی علوم سکھانے کے لیے، ان کو مختلف فنون اور اسکلز سکھانے کے لیے، تو یہ اولاد امانت ہے۔ اب اس میں خیانت نہیں چلنی چاہیے۔ یہ فرمایا ہے کہ یہ خیانت ہے۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا۔ اسی طرح ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ معاملہ کر رہا ہے، مثال کے طور پر آج کل سروسز کے کاروبار ہیں، ایک طرف سے پیسہ ہے، ایک طرف سے خدمات ہیں۔ اب جس خدمت کے عوض یہ کہا گیا کہ آپ نے یہ دینی ہے، تو ان شرائط کے ساتھ اگر وہ آپ سے خدمت لے رہا ہے تو آپ نے وہ شرائط جب وہ پوری کر رہا ہے تو آپ اس کو پورا پہنچانے کے پابند ہیں، اور وہ آپ کو رقم دینے کا پابند ہے۔ بہت وسیع جملہ ہے۔ ہمارے ہاں خیانت یہ سمجھا جاتا ہے کہ کسی نے پڑوس والوں نے کوئی سامان رکھوا دیا، عورتیں سمجھتی ہیں کسی نے جو ہے وہ برتن رکھوا دیا، وہ ٹوٹ گیا، اس میں خیانت ہو گئی۔ نہیں، یہ بھی خیانت ہے، لیکن یہ خیانت کی ایک صورت ہے۔ مسلمان دوسرے مسلمان سے کسی معاملے میں خیانت نہیں کرتا۔ یہ ہم میں سے ہر ایک کو سوچنے کی چیز ہے۔ اچھا، اب ہم آج کل سوشل میڈیا کے دور سے وابستہ ہیں، تو ہم اس حوالے سے دیکھ لیں کہ مسلمان دوسرے مسلمان کی کوئی چیز، کوئی اس کا راز، اس کی بات، آج کل مختلف فورم پر گفتگو ہو رہی ہے، وہاں کچھ باتیں راز ہوتی ہیں۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، بات چیت ہو رہی ہے، وہاں کہا جاتا ہے کہ اس چیز کو آگے نہ کرنا، اب اس کو آگے افشا کر رہے ہیں۔ یہ سب چیزیں بھی نقصان کا ذریعہ ہے، اپنے معاشرے کو خراب کرنے کا ذریعہ ہے۔ معاشرے میں یہ خیانت کا مرض دیمک کی طرح لگ چکا ہے۔ کون سا شعبہ ایسا ہے الا ماشاء اللہ جو اس خیانت کے اثر سے بچا ہو؟ ناسور کی طرح ہماری جڑوں میں اور رگوں میں گھس چکا ہے۔ اس لیے ہم میں سے ہر ایک کو پہلے اپنی آپ سے شروع کرنے کی ضرورت ہے، اپنے اوپر توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے حقوق، میرے فرائض اور میرے معاملات، اور میرے ذمے حقوق اور میرے ذمے فرائض اور میرے ذمے معاملات، یہ دونوں کو بیلنس لے کے چلنا ہے۔ کسی سے حق لینے میں ایسا نہیں کرنا، کسی کے
سے فرائض کے حوالے سے اپنے فرض کو لینے میں ایسا نہیں کرنا، معاملات میں ایسا نہیں کرنا کہ دوسری طرف معاملے کے اندر نقصان آ جائے۔ اس توازن کو لے کے چلنا ہے، اس خیانت سے بچنا ہے، اور اپنی 24 گھنٹے کی زندگی میں یہ غور کرنا ہے، توجہ کرنی ہے کہ کہاں ہم سے کوتاہی ہو رہی ہے، کس جگہ ہم سے خیانت ہو رہی ہے۔ اور پھر اسی طرح گھروں میں، کاروبار میں، دفتروں میں، بازاروں میں، اداروں میں، معاملات پر اور عام بیٹھکوں میں کہاں کہاں ہم سے خیانت ہو رہی ہے، جس جگہ میں موجود ہوں وہاں میں نے اس چیز کا دھیان رکھنا ہے، تب جا کے یہ معاشرے کے اندر امانت داری شروع ہوگی۔ اور جب معاشرے میں امانت داری کا مزاج پیدا ہو جائے گا، خیانت ختم ہو جائے گی، تو المسلم اخو المسلم یہ والا منظر خود بخود قائم ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ www.darsequran.com